الحمد لله الملك المقتدر سبحانه يعفو ويغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم الناس خلقا وأكثرهم عفوا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم والعفو عن غيركم فإنه أقوم لحياتكم وأبقى لسعادتكم قال سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى صدق الله العظيم. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اپنے رب کریم کے عفو کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنے والے بندے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام میں باہمی الفت و محبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے دین حنیف نے محبت کے بندھن کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے اور الفت کے اسباب کو پائیدار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ در حقیقت لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات ان کی طبعی شرافت کی نشانی ہے اور ان کی خوشگوار زندگی کی بنیاد اور باہمی الفت کی دلیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألفۃ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یعنی مومن بندہ الفت و محبت کا مرکز ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی جو لوگوں سے الفت و محبت نہیں کرتا اور نہ لوگ اس سے الفت و محبت کرتے ہیں۔ پھر جن چیزوں سے باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے ان میں دوسروں سے مسکرا کر اور بشاشت سے ملنا بھی شامل ہے اور لوگوں سے بہترین الفاظ کے ساتھ ملاقات کرنا بھی داخل ہے۔ میٹھی گفتگو کی بنیاد اور دلوں کے لیے کنجی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یعنی اور آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کرے جو بہتر ہو، شیطان لوگوں میں فساد ڈال دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کی شرارت یہ عالم ہے الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ بس وہ دلوں کو آپسی دشمنی سے بھر دیتا ہے اور قلوب میں بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اے محبوب آپ درگزر کا رویہ اپنائیے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیجیے، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیں، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔
افو دلدل سے کام لینے والے بندوں، عقل مند آدمی شیطان کو شرارت کرنے کا موقع نہیں دیتا اور اس کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا اور بدگمانی کے اسباب باقی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ بدسلوکی اور جھگڑے کے ماحول سے دور رہنا ان چیزوں میں شامل ہیں جن سے تعلقات کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو ہماری تعلیم کے لیے یوں دعا کیا کرتے: اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں راہ بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی لغزش ہو یا میری طرف سے کسی پر ظلم ہو یا میں کسی کے ظلم کا نشانہ بنوں یا میرا کسی سے جھگڑا ہو یا مجھ سے ناحق جھگڑا کیا جائے یا میں کسی کی وجہ سے لا علمی کا شکار بنوں یا میرے ساتھ کوئی نادانی کرے۔ اور جن چیزوں سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے لڑائی جھگڑا ترک کر دینا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لینا اگرچہ آدمی حق پر ہو۔ اسی طرح خیالی مفروضوں سے بچنا اور جھگڑنے والوں سے دور رہنا بھی الفت و محبت کا سبب ہے۔ یقیناً لڑائی اور دشمنی بہت بری چیز ہے۔ ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصیم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو انتہائی ضدی اور جھگڑالو ہو۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اذا خاصم فجر، یعنی وہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ کے نیک بندوں، میرے عزیز بھائی، اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو معمولی باتوں پر سال ہر سال تک لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور آپسی رنجش کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 رات سے زیادہ بول چال نہ کرے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ نے کسی مسلمان سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو اللہ کے واسطے اپنا رویہ بدلیں اور اپنے اس بھائی سے جلد از جلد سلام دعا کر لیں۔ کیا آپ نے خدائے غلام کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ فاصفح عنہم وقل سلام، تو آپ ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجیے کہ تم کو سلام کرتا ہوں۔ بلا شبہ نیک بندے اور بڑے دل والے اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کی طاقت سے دوسروں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کی بشارت ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یعنی بس ایسے لوگوں کے لیے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بہت مغفرت والا ہے۔ شیخ زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے معافی اور رواداری انتہائی ضروری ہے۔ جب سب سے عظیم مرتبے والا خالق کائنات عز و جل عفو درگزر فرماتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم درگزر نہ کریں۔ اللہ کے نیک بندوں، جب کسی کے رویے سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ معاف کر دینے میں دین و دنیا کی کامیابی ہے اور اس میں بڑی راحت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہماری زندگی میں سکون و اطمینان نہیں رہے گا اور دشمنی اور بدسلوکی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ کا قول ہے جب تمہارے پاس کوئی آدمی کسی کی شکایت لے کر آئے تو اس سے کہو کہ میرے بھائی اسے معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کر دینے والا آدمی رات بھر سکون سے سوتا ہے اور معاف نہ کرنے والا دشمنی اور بدلے کی فکر میں اڑتا رہتا ہے۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لما عفوت ولم احقد على احد ارحت قلبی من ہم العداوات، یعنی جب میں نے سب کو معاف کر دیا اور کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھا تو در حقیقت میں نے اپنے نفس کو عداوت اور دشمنی کے رنج و غم سے راحت دے دی۔ یا اللہ، اے معاف فرمانے والے، اے کریم، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے جو دوسروں کو معاف کر دیں، جس کی برکت سے تو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے اور ان کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین۔ اپنے رب کریم کے عفو کرم کی امید رکھنے والوں، اس وقت ہم شعبان کے مبارک مہینے میں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یعنی اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں باری تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت و مغفرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں وارد ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ظہور فرماتا ہے، پس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا جھگڑنے والوں کو کچھ احساس ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی بھلائی ضائع کر دی، اور کیا انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے؟ تو اللہ کے نیک بندو، ان بابرکت ایام کو غنیمت سمجھو۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور جس آدمی کا کسی سے کوئی معاملہ اور جھگڑا ہو تو وہ یاد رکھے کہ یہ معافی درافی کا وقت ہے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے باہم دلوں کو صاف کر لینے کا وقت ہے۔ اگر کسی بڑے نے کسی چھوٹے کی دل آزاری کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، ایذا دی ہو، تو بڑے کو چاہیے کہ خندہ پیشانی سے جا کر، خوش اسلوبی سے جا کر اس چھوٹے سے معافی کا طلبگار ہو جائے، اور اگر کسی چھوٹے نے کسی بڑے کی دل آزاری کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بڑے سے معافی مانگے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ یقیناً سچا مومن وہی ہے جو جھگڑے اور اختلافات کے اسباب سے دور رہتا ہے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ عفو درگزر کرتا ہے اور باہمی الفت و محبت کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے حسن سلوک اور آپ کے عفو درگزر کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے عزیز و قریب ہیں، جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے۔ بس اپنے خاندان والوں اور قریبی لوگوں کی خوبیاں یاد رکھا کرو، اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرو، ان کو ہدیہ دینے اور ان سے رابطہ رکھنے میں سبقت کرو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرو، اور اگر فرقہ وراثت یا مالی شراکت میں ان سے کچھ اختلاف ہو جائے تو اس وجہ سے ان سے تعلقات مت توڑا کرو۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور کام کاج میں شریک لوگوں کو معاف کر دیا کرو، یہ عزت و سربلندی کا سبب ہے۔ نبی کریم صاحب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، عفو درگزر کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بلا شبہ اللہ جل جلالہ نے سچ اور حق فرمایا ہے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہم سبھی کو اپنی رحمت سے بھرپور و معمور فرما دے اور ہمارے اندر درگزر اور عفو درگزر کی کیفیت کو بحال فرما دے. ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں سے جو بھی تیری بارگاہ ہم چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وارض اللہم عن الخلفاء